آیت نمبر 11 سے 16 تک میں پروردگار دو عالم نے ان اقوام کا ذکر کیا جو قومیں اپنے اپنے دور کے انبیاء کی مخالفت کرتی رہیں اور پروردگار دو عالم کی جانب سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ گروہ بت پرستوں کا اور زمانے جاہلیت کا تھا۔ انہوں نے اپنے عظیم انبیاء کے خلاف کام کیا۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف قیام کیا اور ان کو سیلاب بہا کر لے گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا۔ ان کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ 950 برس تک آپ نے اپنی قوم پر نوحہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نجار یعنی لکڑی کا کام کرنے والے تھے۔ ان کا رنگ گندمی تھا، بلند قامت اور طاقتور انسان تھے۔ جب مبعوث ہوئے یعنی تبلیغ کا حکم ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 850 سال تھی۔ وہ اپنی قوم کو 950 سال تک خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، مگر ان کی سرکشی بڑھتی جاتی تھی۔ اسی حال پر 3 قرن گزر گئے۔ قرن کہتے ہیں 3 صدیوں کو، یعنی 300 سال۔ ان کی قوم کے لوگ بوڑھے ہو کر مرتے جاتے تھے، ان کی اولادیں باقی رہتی تھیں۔ ہر ایک شخص اپنے لڑکوں کو ان کے بچپن ہی میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جاتا اور کہتا کہ اے میرے بیٹے، اگر میرے بعد تو زندہ رہ جائے تو اس دیوانے کی ہرگز اطاعت نہ کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہوئی، یعنی 2500 ایئرس۔ 850 سال کی عمر میں آپ مبعوث ہوئے اور 950 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ، کہ 950 سال تک قوم کی ہدایت کرتے رہے۔ 200 سال کشتی کی تیاری میں گزرے اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ اس وقت طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 فرشتوں کا ایک گروہ نازل ہوا اور کہا کہ ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ قوم پر بد دعا نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، میں نے ان کو 300 سال کی مہلت دی۔ 300 سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے۔ آپ نے پھر بد دعا کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان سے قبائل ملائکہ کی 2000 قبیلے نازل ہوئے اور التجا کی کہ آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا نہ کریں۔ آپ نے پھر 300 سال کی مہلت دی۔ پھر جب 300 سال گزر گئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 36۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ پالنے والے زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی سخت فاجر اور کفر کرنے والی ہوگی۔ سورہ نوح آیت نمبر 26 اور 27۔ تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ درخت خرما بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیے۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں، وہ خرمے کے درخت لگا رہا ہے۔ پھر آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح 50 برس گزرے اور خرمے کے درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے تو خدا کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر آپ کا مذاق اڑانے لگی کہ اب درخت بڑے ہو گئے تو اس بوڑھے مرد نے کاٹ ڈالے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے اور بڑھاپا اس پر غالب آ گیا ہے۔ اس کی طرف سورہ ہود آیت نمبر 38 اور 39 میں خدا نے اشارہ فرمایا کہ جب ان کی قوم کے سربراوردہ لوگوں کی ایک جماعت ان کی طرف سے گزرتی تھی تو ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو کرو، اس کے بعد ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس وقت تم پر عذاب نازل ہوگا جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو، اور ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں اور تم میں کون مذاق و تمسخر کا زیادہ مستحق ہے۔ خدا نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ، اونچائی 80 ہاتھ رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوندہ، کشتی بنانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو خدا نے وہی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا
اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو ٹکڑے بچیں گے وہ چاندی سونا بن جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ ہو گئے، ساتھ ساتھ مذاق اور مسخرہ پن بھی کرتے جاتے تھے کہ خشکی میں کشتی بنا رہے ہو، کہاں چلے گی؟ جب خدا نے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور تمام جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ دنیا کے تمام لوگوں میں سے 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں جو مسجد کوفہ میں موجود ہے روٹی پکا رہی تھی، اور نوح کشتی میں جانوروں کو جمع کر رہے تھے کہ زوجہ نوح نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور آسمان سے یکبارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے۔ خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گر جاتا تھا۔ آپ نے آواز دی، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا کہ میں جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے حرکت دی، یہاں تک کہ مکہ پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، پروردگار احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، اور اے آسمان برسنے سے رک جاؤ۔ تو پانی زمین میں جذب ہو گیا، اور کافروں کے ہلاک ہونے اور مومنوں کی نجات کے بارے میں جو خدا کا حکم تھا عمل میں آ گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا، اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنا پانی جذب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آسمان کا پانی زمین پر ہی ٹھہر گیا۔ کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو پانی زمین پر رکا ہوا ہے اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دو جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی کہ اے نوح، کشتی سے اترو، ہماری سلامتی، برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ جو تم پر اور ان چند لوگوں پر جو تمہارے ساتھ کشتی میں ہیں ہم نے نازل کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان 80 لوگوں کے ساتھ موصل میں کشتی سے اترے اور مدینۃ السمانین کی بنیاد ڈالی۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار دو عالم نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، یعنی قوم عاد کا ذکر۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے شیعوں اور اطاعت کرنے والوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو، میرے بعد حجت خدا کی غیبت کا زمانہ ہے، جس میں پیشوایان باطل اور جابر بادشاہوں کا غلبہ ہوگا، اور خداوند عالم تم سے اس سختی کو میرے قائم کے ذریعے دور کرے گا جس کا نام ہود ہوگا، جو مجھ سے مشابہ ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو خداوند عالم تمہارے دشمنوں کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس لیے مومنین
برابر حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے ہود علیہ السلام کو ظاہر فرمایا، جب کہ وہ لوگ نا امید ہو چکے تھے، ان پر بلائیں شدید ہو گئی تھیں۔ پھر خدا نے ان کے دشمنوں کو باد عقیم کے ذریعے ہلاک کیا۔ وہ لوگ 13 قبیلے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان میں حسب و نسب، بزرگی اور ثروت والے تھے۔ ان کے پاس بہت دولت تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ ان کا رنگ گندمی تھا اور بہت خوبصورت انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کا کوئی مثل نہ ہوا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے تھے، اور پھر ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام بہت عرصے تک اپنی قوم میں رہے، ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، اس کے ساتھ شریک کرنے سے لوگوں کو روکتے رہے، ظلم سے باز رہنے کا حکم دیتے رہے اور عذاب خدا سے ڈراتے رہے، لیکن وہ طریقہ باطل سے باز نہ آئے۔ وہ لوگ احقاف میں رہتے تھے۔ کوئی امت تعداد و قوت و غضب میں ان سے زیادہ نہیں ہوئی کہ خدا نے ایک بہت بڑی تعداد میں اس قوم کو پیدا کیا تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ باد عقیم اسی زمین میں ہے جس میں ہم آباد ہیں۔ وہ 70,000 آہنی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہے، ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے موکل ہیں۔ جب اللہ نے اس ہوا کو قوم عاد پر مسلط کیا، اس کے نگہبانوں نے اس ہوا کو اس قدر باہر آنے کی اجازت طلب کی جتنا کہ گائے کا دماغ ہے، لیکن اللہ نے اس کی موکلوں کو وحی کی کہ اس کو انگوٹھی کے سوراخ کی مقدار میں باہر نکالیں۔ اسی ہوا سے قوم عاد ہلاک ہوئی، اور اسی ہوا سے خداوند عالم ابتدائے قیامت میں پہاڑوں، ٹیلوں، شہروں اور قصروں کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گا، یعنی تمام کی تمام عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی اس ہوا کے سبب جب قیامت آ جائے گی۔ اس کو عقیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عذاب پیدا کرنے والی اور رحمت سے خالی ہے۔ وہ ہوا جب قوم عاد پر آئی تو ان کے قصروں، قلعوں، شہروں، عمارتوں اور ہر چیز کو مثل ریت بنا دیا جو ہوا میں اڑتی ہیں، یعنی وہ ہوا جس چیز تک پہنچتی تھی اس کو بوسیدہ ہڈی اور بوسیدہ گھاس کی مانند کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ اسی وجہ سے ان شہروں میں ریگ رواں کی کثرت ہے، یعنی ہوا نے ان شہروں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور وہ ہوا قوم عاد پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ مردوں اور عورتوں کو زمین سے بلند کر کے سر کے بل پٹکتی تھی، پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتی تھی، ان کے مکانات کو کھود کر ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے ریت میں پہاڑ نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے خدا نے ان کو ذات العماد فرمایا ہے، کیونکہ قوم عاد کے لوگ پہاڑوں سے کھمبے اور ستون تراشتے تھے جو پہاڑوں کی بلندی کے برابر ہوتے تھے، اور ان کھمبوں کو نصب کرتے تھے۔ قوم عاد کا انجام یہ ہوا کہ جس قدر بھی روئے زمین پر ریت ہے اور جن جن شہروں میں ریت ہے وہ سب شہر قوم عاد کا مسکن تھے۔ ریت پہلے بھی شہروں میں تھی لیکن کم تھی، مگر پھر زیادہ ہو گئی۔ وہ دراصل قوم عاد کے مضبوط قصر، قلعے، شہر، مکانات اور باغات وغیرہ تھے۔ ان کے شہر عرب کے آباد ترین شہر تھے، ان میں نہریں اور باغات تمام شہروں سے زیادہ تھے۔ جب وہ لوگ سرکشی پر آمادہ ہوئے اور بتوں کی پرستش کرنے لگے تو خدا ان پر غضبناک ہوا اور باد عقیم کو ان پر مسلط فرمایا، جس نے ان کے محلوں، شہروں، قلعوں، مکانوں اور منزلوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا اور انہیں ریت میں تبدیل کر دیا۔ جب ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہوا ان کی طرف آ رہی ہے تو حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو، اور پھر وہ اپنی اولاد، مال و دولت کو لے کر ایک درے میں چلے گئے، خود اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تاکہ ہوا سے اپنے اہل و عیال اور مال کو بچائیں، لیکن ہوا ان کے پیروں تک پہنچتی، ان کو زمین سے آسمان تک بلند کرتی، پھر دریاؤں میں پھینک دیتی تھی۔ خدا نے پہلے ان پر چونٹیوں کو مسلط فرمایا اور وہ ان سے نجات پانے میں ناکام رہے۔ چونٹیاں ان کے کان، ناک، آنکھ اور منہ میں داخل ہوتی تھیں۔ آخر کار انہوں نے اپنے شہروں کا رہنا ترک کر دیا اور مال و دولت چھوڑ کر دور چلے گئے، حالانکہ خداوند عالم نے پہاڑوں اور پتھروں کو ان کے لیے مسخر قرار دیا تھا۔
محنت اور مشقت کی ایسی طاقت بخشی تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو بخشی اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا فرمائی۔